السلام علیکم۔ میری گندی سی آواز کو اوائڈ کریں اور شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 ڈھولکی کا فنکشن۔ برہان کو تیار کر کے مردوں کی طرف تیمور کے پاس بھیج چکی تھی اور اب اسے ساری تقریب میں اسی کے ساتھ رہنا تھا۔ اس کے ساتھ خاص ہدایات تھیں کہ اس کو نہ تو اکیلا چھوڑنا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کرنی ہے۔ کیونکہ برہان ایک ذہین بچہ تھا، وہ باتیں سمجھتا تھا اور یاد بھی رکھتا تھا، اور جب تک کوئی بات سمجھ نہیں آتی اس کے بارے میں سوال کرتا ہی رہتا تھا۔ جیسا کہ اب بھی تیمور چاچو کے پاس جانے کی جلدی اس لیے بھی تھی کہ اسے اس اسٹرینجر کے بارے میں جاننا تھا جو ان کے گھر آئے تھے اور جن کے متعلق اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے ہی تیمور کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے اپنے چاچو اور اس اسٹرینجر کو گتھم گتھا دیکھا تو چلایا، لالا لالا۔ اس کی آواز سن کر رؤف لالا تو نہیں آئے، لیکن تیمور اور زاویان اپنی جگہ تھم گئے۔ زاویان تو اس کے تاثرات جانچ رہا تھا، جبکہ تیمور فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے گلے لگا کر تسلی دی، مگر وہ ویسے ہی اسٹل کھڑا تھا۔ زاویان نے اس کے ہونٹ ہلتے دیکھے تو وہ صرف مما ہی بول رہا تھا۔ تیمور نے اسے شدت سے گلے لگا کر اسے سب ٹھیک ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ وہ اب تک شاک میں تھا اور تیمور کو اندازہ ہوا کہ برہان شاید ہی وہ اس واقعے کو بھلا سکے۔ تقریباً 1 سال پہلے یوسف صاحب کو اپنی سیاسی نشست سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کرنے پر، ان کو ڈرانے کے لیے ان پر حملہ ہوا تھا، جس میں ان کے ساتھ برہان بھی تھا۔ چونکہ حملہ نقصان کی نیت سے نہیں ہوا تھا، لیکن حملہ آوروں اور گارڈز کے تصادم میں رؤف لالا سمیت بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے برہان کے ننھے ذہن پر برا اثر چھوڑا تھا۔ وہ کافی وقت تک خوف کے زیر اثر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف صاحب نے نہ صرف نشست بلکہ سیاست ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ برہان کے معاملے میں حد درجے حساس تھے۔ جتنی مشکلوں اور تکلیفوں کے بعد وہ ان کو ملا تھا، وہ اسے کھو نہیں سکتے تھے۔ موجودہ وقت خیر، فی الحال تو تیمور نے اس صورتحال کو سنبھالنا ہی تھا۔ برہان بیبی، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ شادی میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا، تو گیس کرو یہ کون ہے؟ برہان کے تاثرات بدلے تو نہ تھے، لیکن بولا، نہیں پتا چاچو۔ کوئی اور موقع ہوتا تو جواب کے ساتھ 10 سوال بھی کر چکا ہوتا۔ اچھا چلو میں بتاتا ہوں تو یہ ہے زاویان ملک۔ تیمور نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، اچھا۔ وہ کہہ کر چپ ہوا، پھر یکدم وہ چونکا اور حیرانی سے زاویان کو دیکھا۔ پھر سوالیہ نظروں سے تیمور کو بولا، یو مین بابا؟ زاویان کے دماغ میں چکر چلنے لگے تھے۔
گلے میں گولا اٹکا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ لیکن یہ بابا جیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ حیران تھا۔ اگر یہ بابا ہوتے تو آپ کو مارتے کیوں؟ برہان اپنے حواس میں واپس آ چکا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی برہان، لوگ واقعی بدل جاتے ہیں، یہ بالکل بھی آپ کے بابا جیسے نہیں لگتے۔ وہ کہہ برہان کو رہا تھا، لیکن دیکھ زاویان کو رہا تھا۔ چاچو مجھے مما پاس جانا ہے۔ وہ نارمل تو بات کر رہا تھا، لیکن جو یاد تازہ ہوئی تھی وہ اس کی ہر خوشی پر غالب تھی۔ برہان جان، مما اور دادا کی میٹنگ ہے نا، اور میرا بیٹا اتنا بہادر ہے نا کہ بری میموری کو خود بلا سکے۔ اگر مما آپ کو سیڈ دیکھیں گی تو وہ بھی سیڈ ہو جائیں گی نا۔ اور چلو آؤ ہم مسٹر زاویان میں چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، شاید ہمیں آپ کے بابا اور میرے بھائی مل ہی جائیں۔ آخری بات تیمور نے ہاتھ زاویان کو دیکھ کر بولی تھی۔ برہان نے نوٹس نہیں لیا کیونکہ اس کا دھیان کھو چکا تھا۔ تیمور اسے لیے زاویان کی طرف بڑھا اور اسے شدت سے گلے لگا لیا۔ برہان پاس ہی کھڑا تھا۔ بے اختیار ہی تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں محسوس کر زاویان نے بھی اسے سینے میں بینچ لیا تھا۔ اس کے دھڑکتے دل اور تنگ گرو کو محسوس کرتے وہ ہٹ کر بولا، برہان میرے بھائی تو یہی لگتے ہیں، آپ دیکھو مل کر۔ تیمور کے ہٹتے ہی زاویان خود ہی اس کے گلے لگ گیا اور اسے سینے سے لگاتے ہی اسے اپنے سب سے قریبی تعلق کی مہک اس میں سے آئی تو بے اختیار ہی رو پڑا اور زاروں کے تار رویا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ ایک احساس جو گھر آتے ہی اسے ہوا کہ وہ بہت کچھ کھو چکا ہے، تو اب اسے گلے لگائے یقین آ چکا تھا۔ اس کی خوش فہمی کہ وہ خبردار تھا، آگاہ تھا، سب ختم ہوئی، اور نہ جانے کتنی باتوں سے وہ انجان تھا۔ خدا جانے اسے اپنے تمام سورسز اور خبریں جھوٹی لگیں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا اور برہان کو چومنا چاہا، لیکن اس نے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مما کہتی ہیں کسی کو بھی ٹچ یا کس نہیں کرنے دینا۔ کتنی بڑی باتیں کرتے ہو آپ اور آپ کی مما۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ آنسو صاف کرتے مسکرا کر بولا۔ برہان کندھے اچکا کر آئی پیڈ لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں سے جانے سے پہلے والے خلیے میں آ جائیں تو شاید وہ پہچان لے۔ جواب تیمور کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اس کے باپ کی پہچان کروائی ہوئی ہے۔ اگر کروائی ہوتی تو ایسے ہی پہچان لیتا۔ زاویان کی آواز میں گلہ اور بدگمانی تھی، جیسے خود تو بے قصور ہونا۔ انہوں نے آپ کی وہی تصویریں برہان کو دکھائی تھی جس میں ان کے تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ تیمور نے آئینہ دکھایا۔ میں آج بھی اسی کا ہوں، تم جانتے ہو۔ ان کے ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے۔ زاویان لاجواب ہوا۔ بے یارو مددگار نہ چھوڑ کر جاتے۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مجھے یہاں کہ ہر پل کی خبر ملتی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میں فوراً آ جاتا۔ زاویان کو اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تیمور بے ساختہ کہکا لگا گیا۔
اچھا، پھر تو آپ کو جانے کے 6 ماہ بعد ہی لوٹ آنا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو تب ہی ہوا تھا۔ اس پر زاویان حیران ہوا تو وہ مسکرا دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ ناشتہ لے کر آئی تو تیمور نے برہان کو یمنا کے پاس بھیج دیا اور یہ کہا کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے پھپھو کے پاس ہی رہنا ہے، اور ملازمہ کو بھی ہاتھ سے ہدایت کر کے بھیجا۔ آپ کے جانے کے بعد یہاں اتنے مسئلے ہوئے ہیں کہ بتانے بیٹھا تو رات گزر جائے گی۔ خیر، فی الحال آپ سے درخواست ہے کہ آپ بڑے بابا یوسف ملک اور بھابھی سے کسی قسم کی بات اور جھگڑا مت کیجیے گا، ورنہ نتیجہ یمنا کے انکار کی صورت میں نکلے گا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے کتنے کلوز تھی وہ، آپ کے چلے جانے نے سب کو اس کی نظروں میں ناقابل اعتبار بنا دیا ہے۔ سب گھر والوں نے بہت مشکل سے اسے اس سب ٹراما سے نکال کر منایا ہے۔ شادی تک انتظار کر لیں، آپ کے جانے سے پہلے آپ کو ساری سچائی بتا کر ہی بھیجوں۔ آپ چاہے مجھے خود غرض سمجھیں یا جو مرضی، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا اگر آپ مجھ سے یا یمنا سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو۔ تیمور اپنی کہہ کے چپ ہوا۔ زاویان صدمے کا شکار تھا۔ اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو رؤف لالا مجھ سے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیشہ وفادار رہیں گے اور مجھے سب بتائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رؤف لالا کو میسج کر کے تیمور کے کمرے میں آنے کا کہا۔ زاویان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت اور صدمے کا شکار تھا، لیکن یہ وقت ہوش گنوانے کا نہیں بلکہ سنبھلنے کا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ ایسے میں اسے تیمور کی آواز سنائی دی۔ وہ وفادار ہی ہیں، لیکن اس بار انہوں نے واقعی دھوکہ دیا ہے۔ زاویان کی ناسمجھی والے تاثرات کو دیکھتے مزید بولا، بابا نہیں چاہتے تھے کہ آپ شادی میں آئیں، لیکن میری ریکویسٹ پر بھابھی نے رؤف لالا کو مجبور کیا اور انہوں نے بابا کو بتائے بغیر آپ کو بلا لیا۔ میں آپ کو موقع دینا چاہتا سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیں میرے پلیز، عقل اور صبر سے کام لیجیے گا، کچھ برباد مت کیجیے گا، کیونکہ آپ اب جو بکھرا تو سب ختم ہو جائے گا۔ پچھلے بکھیڑے سمیٹنے والوں میں کوئی ہمت نہیں بچی۔ بظاہر مضبوط دکھنے والے اندر سے کھوکھلے ہیں۔ یہ کہتے ہی تیمور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ زاویان کو کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن حالات کی سنگینی کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رؤف لالا نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جیسے ہی انہوں نے زاویان کو دیکھا تو ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ ان کے بندھے ہاتھ دیکھ کر زاویان کو اندازہ ہوا کہ اس نے بابا، بہن اور بیوی کے علاوہ اپنے استاد، دوست اور
سب سے وفادار شخص کو بھی اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اس نے سب رشتے بھلا کر خود کو ملازم ظاہر کیا۔ رؤف لالا کے ہاتھ باندھنا زاویان کے دل میں تیر کی طرح چبھا۔ چپکے سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ کیوں رؤف لالا، کیوں کیا ایسا؟ ہاری ہوئی آواز میں پوچھا۔ وفا نبھائی ہے چھوٹے مالک، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وفادار رہنا۔ مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا میرا حق نہیں تھا وہ سب جاننا جو ابھی تک مجھے نہیں پتا؟ وہ چیخا تھا کیا میرے بچے کے پیدا ہونے کی؟ اطلاع پر کوئی حق نہیں تھا مجھے؟ بتاؤ مجھے لالا، کیا اگر تیمور زنیرہ کو مجبور نہ کرتا تو مجھے میری بہن کی شادی پر آنے کا حق بھی نہیں تھا؟ وہ رؤف لالا رؤف لالا کے کندھے جکڑے چلا رہا تھا۔ جواب دو مجھے رؤف لالا، جواب دو۔ یہ کہتے کہتے زاویان ان کے کندھے سے لگ کر رونے لگ گیا تھا۔ اپنے سارے حق آپ خود چھوڑ کر گئے تھے مالک۔ ان کے جواب پر تیمور اور زاویان دونوں چونکے تھے۔ یہ پہلی بار تھی جو رؤف لالا کی آواز رؤف لالا کی آواز میں تلخی تھی اور باقی دونوں کے چہرے پر حیرت ہی حیرت۔ کس منہ سے آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود کیا کیا ہے وہ بھول گئے؟ آپ کو یاد ہے آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد کال کی تھی آپ نے اٹھائی تھی؟ پوچھا تھا کیا ہوا؟ اگر اس دن آپ پوچھ لیتے۔ میں سب بتا دیتا، ہمت نہیں تھی مزید برداشت کی، بتا دیتا سب کچھ آپ کو۔ آپ کو یاد ہے جس دن آپ یہ سب چھوڑ کر گئے تھے، اس دن چھوٹی بی بی نے آپ کو فارم ہاؤس پر بلایا تھا اور وہ کتنی خوش تھی، میں ان کے ساتھ تھا۔ میں ہی ان کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی اس دن کہ میں نے بے اختیار ہی ان کا صدقہ دیا، لیکن شاید صدقے سے پہلے ہی ان کو نظر لگ چکی تھی۔ شاید میری ہی نظر لگی تھی کہ اس کے بعد نہ وہ کبھی خوش ہوئیں اور نہ ہی میں پھر ان کو
مسکراتے دیکھ سکا۔ Like, comment, subscribe for next episode.